25 الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ 16ویں پارے کا 11واں رکوع سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 506 نمبر صفحہ ملا جی۔ پچھلا درس آیت نمبر 9 سے شروع ہوا، میں اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی ہے کہ جب انہوں نے آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں کو کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں اس سے تمہارے پاس کوئی انگارہ لے آؤں یا وہاں سے کوئی رہنمائی آگ سے لوں کہ جس نے آگ جلائی ہے رستہ بھول گئے تھے اس سے رستے کا پتہ کریں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں آگ لینے کے لیے گئے تو وہ آگ تو نہیں تھی، وہ تو نور الہی تھا جو ایک درخت کے اوپر بس رہا تھا لیکن بصورت آگ تھا۔ تو وہاں آواز دی گئی من جانب اللہ، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، آپ اپنی جوتیاں اتار دیں، بے شک آپ وادی مقدس طویٰ کے اندر ہیں اور میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، اور جو وحی کی جا رہی ہے اس کو غور سے سنو۔ وہ وحی کیا تھی کہ بے شک میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ الوہیت اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ صرف اور صرف میری عبادت کرو، اور عبادت کا اہم جزو نماز ہے، اس کو خصوصیت سے قائم رکھو میری یاد کے لیے۔ اور بے شک قیامت آنے والی ہے۔ 3 عقیدے بیان کیے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، کہ قیامت آنے والی ہے اور میں نے اس کو مخفی رکھا ہے تاکہ ہر کوشش کرنے والے کو اس کی کوشش کے مطابق بدلہ دیا جائے۔ اچھی کوشش کی ہے تو اچھا بدلہ، اگر بری کوشش کی ہے تو برا بدلہ۔ اور میرا پیغمبر موسیٰ کو پیغمبر بنا کر اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت فرمائی 3 عقیدے ذکر کرنے کے بعد، کہ جو آدمی آخرت کے اوپر ایمان نہیں لاتا وہ آپ کو آخرت سے غافل نہ کر دے۔ تو یہاں صحبت بد، برے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے سے
بدعقیدہ، بد اخلاق، بد اعمال، بد کردار لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع کیا گیا کہ اور وہ خواہشات کا پیرو ہو، آپ کو وہ روک نہ دے اس چیز سے، آپ نے اس چیز سے بچنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ باوجود کہ وہ جاننے والے تھے، کیونکہ اس لاٹھی نے آگے سانپ بننا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ یقین کروانے کے لیے یہ سوال کیا کہ دیکھ لے موسیٰ کہ واقعی یہ لاٹھی ہے، کیونکہ بعد میں سانپ بنے تو موسیٰ کا خیال کہیں ادھر منتقل نہ ہو جائے کہ میں پہلے سے ہی سانپ ہاتھ میں لی ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ یہ میرا ڈنڈا ہے، اس سے میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اور بھی کئی کام ہے میرے اس ڈنڈے کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس کو پھینک دے زمین کے اوپر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا تو وہ ایک سانپ بن گیا دوڑتا ہوا۔ تو جب یہ سانپ بنا تو موسیٰ علیہ السلام دوڑ پڑے، بھاگے موسیٰ علیہ السلام کہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں موسیٰ اس کو پکڑ لے، ڈرو نہیں، ہم اس کو پہلی شکل میں دوبارہ لوٹائیں گے۔ تو موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اس کو سانپ کس نے بنایا؟ پھر موسیٰ پکڑنا تیرا کام ہے، دوبارہ سانپ کو ڈنڈا بنانا کس کا کام ہے؟ سیرت حل اولا۔ اور دوسرا، آپ اپنے ہاتھ کو بغل کے نیچے دبائیں، وہاں سے نکلے گا تو یہ بالکل سفید چمکدار نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، یہ دوسری نشانی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بغل میں ہاتھ دباتے، باہر نکالتے تو سورج کی طرح چمکنے لگ جاتا، اور پھر جب دوبارہ بغل میں دیتے نا پھر باہر نکالتے تو وہ اپنی اصلی شکل کے اوپر آتا تھا۔ تو یہ دوسری نشانی ہے۔ یہ دو نشانیاں، دو معجزے ہم نے آپ کو اس لیے دیے تاکہ ہم آپ کو اپنی قدرت کے بڑے بڑے نشانات دکھائیں۔ اس سے آگے بہت کچھ ہونے والا ہے۔ جناب موسیٰ جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار جگہ کے اوپر جناب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ جاؤ فرعون کے پاس، بے شک اس نے سرکشی کی ہے، وہ حد سے تجاوز کر گیا ہے، اس کو جا کر تبلیغ کرو۔ اب بات تھوڑی سی توجہ رکھیں کہ نبوت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کدھر بھیج رہے ہیں؟ اب فرعون وقت کا بادشاہ ہے اور جابر بادشاہ ہے، مطلق العنان ہے، بے لگام بادشاہ ہے۔ اس نے 12-17 ہزار کے قریب بچے بنی اسرائیل کے ایک خواب کی پاداش میں، اس کو خواب آیا تھا، یہ کسی نجومی وغیرہ نے بتلایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کے خاتمے کا باعث بنے گا۔ اس میں اس ظالم نے 70,000 بچے شہید کر دیے۔ اور پھر کچھ عرصے بعد اسے یہ خیال آیا، اس کی سلطنت کے لوگوں نے کہا کہ یہ بنی اسرائیلی لوگ جو ہیں تو یہ تو ہمارے خادم ہیں، اگر ہم ان کے بچوں کو قتل کرتے گئے تو پھر بوڑھے رہ جائیں گے اور بوڑھے تبھی موت مر جائیں گے، اور آئندہ کے لیے ہماری جو ہے خدمت کرنے والا، ہماری بیگار لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا 1 سال بچے مارے جائیں اور 1 سال کے زندہ چھوڑے جائیں۔ اور جس سال زندہ چھوڑے گئے بچے، اس سال میں حضرت ہارون پیدا ہوئے، اور اس سے اگلے سال جس سال بچوں کو قتل کرنا تھا اس سال جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا۔ تو یہ ساری چیزیں اپنے مقام پر ہیں، کچھ قرآن اس کا اشارہ کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مطلق العنان بادشاہ فرعون کے پاس جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں۔ اب آپ تصور کریں تھوڑا سا اس بات کی طرف کہ ایک عام آدمی جو گمراہی کے اندر مبتلا ہے، ہم میں سے کتنے افراد ہیں ان کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ کام غلط ہے، جرأت ہی نہیں ہوتی، ہماری تو جرأت ہی نہیں ہے۔ اور ایک بادشاہ کے پاس ایک آدمی جا رہا ہے جو بے سر و سامان ہے، جس کے پاس کوئی معیشت مضبوط نہیں ہے، کوئی جتھا مضبوط نہیں ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ تو رب نہیں ہے، رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا پالنہار ہے، اس کو دا۔ اور پھر اپنی قوم بنی اسرائیل جو 6 لاکھ کی تعداد میں تھے، جن کو اس نے غلامی کی زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا تھا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ میری قوم کو آزاد کر، تو یہ آسان کام نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہی کر سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں آگے انشاءاللہ آئیں گی بالتفصیل، کچھ یہاں آئیں گی اور کچھ 20ویں پارے میں سورہ القصص کے اندر تفصیلاً بیان ہوں گی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ موسیٰ فرعون کے پاس، اس نے سرکشی اختیار کی ہوئی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، اب اللہ تعالیٰ سے کس طرح مناجات کر رہے ہیں؟ بھیج کون رہا ہے فرعون کے پاس؟ اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ اپنی قوت بیان کے اوپر، اپنی طاقت کے اوپر، طاقت تو اتنی ہے ایک مکہ مارا اور بندہ مر گیا، اور وہاں مدین میں ایک ہاتھ سے ڈول نکالتے ہیں پانی کا بھرا ہوا، جو 10 آدمی بمشکل نکالا کرتے تھے، اکیلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکال رہے تھے، لوگ بھی حیران ہیں۔ تو اپنی طاقت کے اوپر بھروسہ نہیں کیا، اپنی توانائیوں کے اوپر بھروسہ نہیں کیا۔ اللہ کے پیغمبر کا طرز دیکھو کہ اپنے آپ کو کس کے سپرد کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اب دیکھو، اب مبلغین کو، دین کا کام کرنے والوں کو خصوصاً اس بات کی توجہ رکھنی چاہیے، قرآن کا درس ہے تو میں تو بحمداللہ تعالی جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے شاید کبھی 2 رکعت صلاۃ الحاجت مس ہو گئے ہوں درس سے پہلے یا جمعہ کی نماز سے پہلے، جمعہ کے خطبے سے پہلے، وگرنہ میری زندگی کا معمول ہے کہ ہمیشہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگ کر کے یا اللہ دل و دماغ تیرا کنٹرول ہے، اور رب اجعلنی کے بعد یہ آیات میں پڑھتا ہوں، وہیں نماز کے اندر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو مبلغین کو اس طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کر رہے ہیں، قالا، عرض کی، رب، اے میرے رب اشرح لی صدری، کہ میرے سینے کو میرے لیے کھول دے۔ یہ آپ کا موبائل، اس میں آواز آپ نے کھول کے رکھ دی، توجہ میری طرف کرے۔ تو آپ میرے لیے میرے سینے کو کھول دیں، توجہ نہیں ہے آپ کی، آپ میرے لیے میرے سینے کو کھول دیں۔ اللہ بھیج رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام دعا کس سے مانگ رہے ہیں؟ اپنی احتیاجیوں کا اظہار کس کے آگے کر رہے ہیں؟ تو پتہ یہ بات چلی کہ جس کو نبیوں نے اپنا حاجت روا سمجھا ہوا ہے، امتوں کو بھی چاہیے کہ نبی کی پیروی میں حاجت روا اسی کو سمجھے۔ رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار میرے لیے میرے سینے کو کشادہ کر دے۔ اب یہ ہوتا ہے میں تقریر کر رہا ہوں تو تقریر میں بسا اوقات کوئی آدمی سوال کر دیتا ہے تو اس سوال کے جواب میں سینے کے اندر ایک خاص قسم کی گھٹن، انقباض پیدا ہوتا ہے کہ خلاف توقع ایک سوال ہو گیا، فرعون کے دربار میں جانا ہے، وہاں جا کر اپنا پیغام بطور تقریر کرنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کر رہے ہیں، اللہ میرے لیے میرے سینے کو کیا کر دے؟ کھول دے۔ اس کے اندر کسی قسم کی گھٹن نہ پیدا ہو، اس کے اندر کسی قسم کی تنگی اور انقباض پیدا نہ ہو، دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں میرے سینے کو کھول دے، میرے سینے کو کھول دے۔ اور مشاہدہ ہے اس بات کے اوپر کہ جو لوگ طبیعت کے جذباتی ہوتے ہیں، جو لوگ طبیعت کے جلالی ہوتے ہیں، ان کے سینے کے اندر گھٹن پیدا ہوتی ہے۔ جذباتی مولوی سے آپ سوال کر لینا تو وہ فوراً سیخ پا ہو جائے گا، اور اگر حوصلے والے مولوی کے سامنے وہ تقریر ہو رہی ہے آپ سوال کر دیں تو وہ سوال کا جواب بھی دیتا چلا جائے گا اور آگے بھی چلتا چلا جائے گا، اور پورے حوصلے کے ساتھ اس کے سینے کے اندر کسی قسم کا انقباض پیدا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں جذباتی کیفیات سے محفوظ فرمائے۔ ایک ہوتا ہے مصنوعی جذبات، اس کی نفی نہیں ہے، اور ایک واقعی جو اندر کی چیزیں ہوتی ہیں اور پھر ان کو بندہ جب بکھیر رہا ہوتا ہے تو پھر انقباض پیدا ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اللہ میرا سینہ میرے لیے کھول دے کہ اس کے اندر تنگی پیدا نہ ہو۔ ایک وقت کے جابر بادشاہ کے سامنے میں نے جا کر اللہ تیری توحید بیان کرنی ہے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي،
اللہ میرے لیے میرے اس معاملے کو یعنی دعوت و تبلیغ کے معاملے کو میرے لیے آسان کر دے، میرے لیے کیا کر دے؟ آسان کر دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میری زبان کی جو لکنت ہے، گرہ ہے، اس کو کھول دے۔ اب یہاں پر تفاسیر میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے کہ وہ لکنت کس وجہ سے پیدا ہوئی۔ قرآن مقدس نے اس لکنت کا تذکرہ نہیں کیا، تو میں بھی اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہتا کہ وہ لکنت کس درجے کی تھی۔ زیادہ تر اسرائیلی روایات ہیں جن کے بارے میں ہمیں حکم یہ ہے کہ ان کی تصدیق بھی نہیں کرنا اور ان کی تکذیب بھی نہیں کرنا۔ تو یہ لکنت تھی، نہیں تھی، طبی تھی یا عارضی تھی، جس قسم کی تھی، بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دی، اس کی پیچھے پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں، وہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بعض علماء اس طرف بھی گئے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے متبحر عالم ہوتے ہیں اور وہ عام گفتگو میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، لیکن ایک مجمع کے سامنے سٹیج کے اوپر گفتگو کرنا، تقریر کرنا ان کے لیے پہاڑ محسوس ہوتا ہے۔ تو کچھ علماء اس طرف گئے ہیں کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری لکنت کو کھول دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دو، یعنی میں سٹیج کے اوپر جو تقریر کرنے کے لیے آؤں تو وہاں ایک جو زبان کے اوپر ثقل محسوس ہوتا ہے، اللہ اس کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ کئی لوگ بڑے لائق ہوتے ہیں لیکن اپنے مافز ضمیر کو دوسرے تک منتقل نہیں کر سکتے۔ واللہ عالم اس کی حقیقی مراد کیا ہے۔ بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کچھ روایات کے سہارے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک خاص واقعے کے تحت انگارہ لے کر ہاتھ میں لے لیا تھا۔ جب فرعون کی داڑھی پکڑ لی تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو اس کو خدشہ تو پہلے ہی لگا ہوا تھا نا کہ یہ بنی اسرائیلی بچہ ہے اور میرے خوف سے ہی انہوں نے دریا میں ڈال دیا ہے، تو یہ کہیں وہ تو نہیں ہے۔ تو اس وقت اس نے قتل کا پروگرام بنا دیا، تو بی بی آسیہ آڑے آ گئی اور اس نے کہا کہ نہیں، یہ بچہ ہے، تو کس قسم کے خیالات کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو یہ داڑھی پکڑ لیا گا، اس کے پیچھے آگے اس کے سامنے انگارہ رکھ دیں تو یہ انگارے کے ساتھ بھی کھیلنے لگ جائے گا۔ تو یہ بات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس زمانے میں بہرحال میں نے اس کے پیچھے نہیں جاننا کہ واقعی وہ بات تھی یا وہ جو طبعی انقباض تھا، زبان کے اوپر ثقل تھا، وہ تھا، جو بھی تھا ہم اس کے پیچھے نہیں پڑنے۔ اللہ ہی اس کی مراد کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ کون سی عقدہ تھی جس کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری اس گرہ کے زبان کی گرہ کو کھول لو۔ مقصود یہ تھا کہ یفقہوا قولی، کہ میری زبان کے اندر فصاحت و بلاغت ڈال دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ اور پھر اگلی بات، چوتھی درخواست اللہ سے حضرت موسیٰ یوں کر رہے ہیں، وَاجْعَلْ لِی، اور بنا دے، وزیرم من اہلی، میرے گھر میں سے ایک وزیر میرا بنا دے۔ وزیر وزر سے ہے، وزر کا معنی بوجھ ہوتا ہے، اور وزیر بوجھ اٹھانے والا۔ ملک کا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے وزراء ہوتے ہیں، اور وزراء جمع ہے وزیر کی۔ سلطنت کا بوجھ جو ایک حاکم وقت کے اوپر ہوتا ہے، وہ اپنے اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے کچھ، مثلا داخلہ کا، وزارت داخلہ کا بوجھ جو اس کے ذمہ تھا اس نے کسی کو دے دیا، تو وزارت داخلہ کا قلمدان کسی نے سنبھال لیا۔ وزارت خارجہ کا بوجھ جو تھا، خارجہ بوجھ، وہ بھی بادشاہ کے ذمہ تھا، تو ایک آدمی کے اوپر وزارت خارجہ ڈال دی گئی۔ مذہبی امور کا جو بوجھ وہ بھی حاکم وقت کے تھا، اس نے کسی اور کو وزیر بنا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے درخواست کرتے ہیں، اللہ تو نے مجھے پیغمبر بنا دیا ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں، میری ایک درخواست تو یہ ہے کہ میرے سینے کے اندر انقباض، تنگی پیدا نہ ہو، میرا سینہ میرے لیے کھول دے۔ میرے دوسری درخواست اللہ تیرے سامنے یہ ہے کہ میرا یہ دعوت و تبلیغ والا جو معاملہ ہے اس کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی جو گرہ ہے اللہ اس کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، اور میرے خاندان میں سے ایک میرا معاون بنا لے، میرے
میرے خاندان میں سے میرا معاون بنا دے۔ پھر حضرت موسیٰ نے خود انتخاب کیا کہ اللہ معاون میرے خاندان میں سے ہو، اور وہ ہو بھی کون؟ ہارون اخی، ہارون کو بنا دے اخی، جو کہ کیا ہے؟ میرا بھائی ہے۔ اشدد بھی ازری، اس کے ذریعے میری قوت کو، میری پیٹھ کو مضبوط کر دے۔ ہم دو وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اس معاملے میں شریک کر دے۔ یہ جو اللہ تو نے نبوت والا معاملہ میرے ذمہ لگایا ہے، اس ہارون میرے بھائی کو، جو کہ میرے خاندان کا ایک فرد ہے اور متعین کیا وہ ہارون ہے، میرا بھائی ہے، اس کو بھی نبی بنا دے، اس کو بھی۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ کسی بھائی نے اپنی بھائی کے ساتھ اتنی خیر خواہی جب سے یہ کائنات بنی کبھی نہیں کی ہوگی جتنی جناب موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کے ساتھ خیر خواہی کی۔ خود نبی بنے تو اپنے بھائی کے لیے بھی اللہ سے نبوت مانگی، اپنے بھائی کے لیے بھی اللہ سے۔ اسی طرح جڑی بھراؤ دے سے زمین آئی وہ بھی اسی کس گنا، وہ بھی اسی پہنا تو انہی کھسی ہوئی نا سا تے بات اسی یاد ہے انہاں معاف کیتی ہوئی۔ مفتی رشید احمد صاحب لکھا کہ بہنا نو انتقال کرا دیو، زمین انہوں دے حوالے کر دیو، سال تو بعد انہوں نے کھائے بھئی زمین ماں لہا دے، بات پتہ لگ ویسی بے کتنی اس خوش دلی نہ لہا کے دیتی۔ معاشرت جبر تو لہا دینیاں بیچاریاں، اللہ تعالیٰ میں سمجھ نصیب فرمائے۔ خیر بات دور نکل جائے گی۔ تو حضرت ہارون نے، حضرت موسیٰ نے نبوت مانگی کس کے لیے؟ اپنے خاندان کے ایک فرد کے لیے، وہ بھی کون تھا؟ ان کا بھائی۔ اب یہاں میں تھوڑی سی سیاسی بات کرنے لگا ہوں۔ یہ جو موروثیت کا نعرہ تمہیں دیا جاتا ہے نا، اور پھر تم بغلیں بجا بجا کے فضل الرحمان موروثیت کو پال رہا ہے، نواز شریف موروثی سیاست، بھٹو موروثی سیاست۔ میں اس بات کی طرف نہیں کہ ان کی سیاست جائز ہے یا ناجائز ہے۔ یاد رکھو موروثیت، موروثی چیز سیاست کے اندر آ جانا، دین کے اندر آ جانا، طب کے اندر آ جانا، جب اس کے اندر اہلیت موجود ہو، وہ بالکل اسلام کے منافی نہیں ہے، عقل اور سماج کے بھی منافی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہے حضرت اسحاق، ان کا بیٹا ہے حضرت یعقوب۔ ابراہیم بھی نبی، اسحاق بھی نبی، یعقوب بھی نبی، یعقوب کی نسل میں اللہ نے 4000 نبی دے دی، تو نبوت ہی موروثی ہو گئی۔ تو اسے نہیں، اس طرح نہ کہا کرو۔ آلی دیکھو مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیٹا ہے مفتی اسد محمود، جتنا اس نے پڑھا ہے تقریباً ہم نے بھی اتنا پڑھا ہے، ہمیں جانتا کوئی نہیں ہے، لیکن اس کو اس کے باپ اور دادا کی نسبت کی وجہ سے دنیا جانتی ہے۔ اب اس کا جو جس گھر میں اس نے آنکھ کھولی ہے، اس گھر میں جو چیزیں اس نے دیکھی ہیں ہمارے وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ تو جو جس خاندان میں آنکھ کھولتا ہے، اس خاندان کی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ گود سے لے کر حاصل کر رہا ہوتا ہے اور قبر تک وہ حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا ایک عام آدمی کا تجربہ، عام آدمی کا علم، اس کی خاندانی نسبت کی وجہ سے جو اس کو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، عام آدمی کو حاصل نہیں ہو سکتی الا ماشاء اللہ، اللہ اگر کسی کو دے دے۔ لہذا ان نعروں کے پیچھے ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ فلاں چیز موروثی ہے، یہ فلاں چیز موروثی ہے۔ اگر ان کے پیچھے چلو جاؤ گے تو پھر نبوت کی بھی نفی کر دو گے۔ اہلیت شرط ہے، اہلیت نہیں ہے تو پھر واقعی موروثیت ایک قابل مذمت چیز ہے، اور اگر اہلیت موجود ہے تو ایک اہلیت اس کے اندر اور دوسرا اس کو اپنے باپ دادا کی نسبت کام دے رہی ہے۔ اب جو دو چیزیں مل گئیں تو یہ نور علی نور بن گیا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ کے بھائی ہیں، ان کے گھر کے ایک فرد ہیں، ان کے لیے نبوت حضرت موسیٰ مانگ رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ گھر کے جو افراد ہوتے ہیں، بچپن سے آدمی ان کے مزاج کا واقف ہوتا ہے، ان کی طبیعت کا واقف ہوتا ہے، ان کی پسند اور ناپسند کا واقف ہوتا ہے بنسبت دوسروں کے۔ لہذا ان کے جو معاملات سپرد ہوتے ہیں ان میں آسانیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ کئی نسبحک کثیرا، میرے بھائی ہارون کو اللہ تو نبی کیوں بنا؟ تاکہ ہم تیری تسبیح زیادہ سے زیادہ کر سکیں۔ وَنَذْكُرَكَ کثیرا، اللہ تجھے زیادہ سے زیادہ یاد کر سکے۔ توجہ ہے آپ کی؟
اللہ مجھے تو نے نبی بنا دیا ہے نا، میرے گھر کا فرد میرا بھائی جس کا نام ہارون ہے اس کو بھی نبی بنا دے۔ جب اللہ تو میرے ساتھ اس کو میرے بھائی کو نبی بنا دے گا تو تاکہ ہم دونوں مل کر تیری تسبیح زیادہ سے زیادہ کر سکیں، تیری یاد زیادہ سے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا بندہ اکیلے اللہ کی یاد نہیں کر سکتا کثرت سے؟ کیا اکیلے بندہ اللہ کی تسبیح کثرت سے بیان نہیں کر سکتا؟ تو حضرت موسیٰ یہ کیا کہہ رہی ہیں کہ اللہ اس کو بھی نبی بنا، ہم دو ہو جائیں گے۔ ایک ایک کیوں نہ آتے؟ دو ہیں، دو 11 ہونے، دو ہیں، دو 11 ہونے۔ اہنے 11ویں یار لکھتا تھا ہاں کوفو ون احد والے جڑے کوفو ون واو دے اگے جڑی الف کھلی نا او تے بات احد والی الف دو رلا دے تے 11ویں بن وے۔ تو ایک ایک ہونا آتے دو 11 ہونے۔ تو اللہ ہمیں دونوں کو نبی مجھے بنایا اس کو بھی بنا دے تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح بیان کریں۔ علماء نے لکھا ہے اس تسبیح سے مراد یہ اللہ ہک ہک کو نہ 2 11 بنوے نے اسی 2 تھی کہ 11 والا کم کرساں اسی تیری نسبحو کا تیری پاکیزگیاں بیان کر کے پوری قوت سے کثرت سے بیان کریں گے۔ ہم پوری طاقت سے ہم 2 ہو جائیں گے نا تو اللہ تیری توحید کا ڈنکا بجائیں گے، تیری وحدانیت کا کیا بجائیں گے؟ ڈنکا بجائیں گے، تیری یاد کو زیادہ قائم کریں گے۔ کیوں بھائی اکیلا اکیلا ہوتا ہے اور جب جماعت بن جاتی ہے تو کام کیا کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان۔ دوسری بات علماء نے یہاں لکھی ہے کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ مجھے نبی بنا دیا ہے، میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے تو ہمارا ماحول پاکیزہ سے پاکیزہ تر ہو جائے گا، تو ہاں اللہ تیری یاد کرنی بھی آسان ہو جائے گی، تیری تسبیحات کرنی بھی آسان ہو جائیں گی۔ آپ تجربہ کر لیں، یہاں ماحول میں بیٹھے ہیں تو آپ کے ایمان کی جو معیار ہے وہ اور ہے، یہاں سے نکل کر بازار میں جائیں گے تو پھر اور ہو جائے گا، جب دوسرا دن آ جائے گا تو پھر اس کے اندر اور کمی آ جائے گی، پھر جب تیسرا دن آ جائے گا تو کمی اور برے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو برائی کی ترغیب ہوگی، نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں گے نیکی کی ترغیب ہوگی۔ اللہ میرے بھائی ہارون کو نبی بنا، ہمارے گھر کا ماحول پورا نبوت سے سرشار ہو جائے گا۔ اللہ تیری یاد بھی کثرت سے ہوگی، تیری تسبیحات بھی کثرت سے ہوں گی، جب ماحول ہی پورا ٹھیک ہو جائے گا۔ جس گھر کا ماحول یہ ہے کہ سارے نمازی ہیں تو وہاں نماز پڑھنا کوئی مشکل کام ہوتا ہے، جس گھر میں کوئی بھی نمازی نہیں ہے تو پھر وہاں نماز پڑھنا کیا ہے؟ بڑا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں پاکیزہ ماحول کو پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک بات میں ماحول پہ اوپر عرض کر دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک جلیس کی مثال، اچھے دوست کی مثال عطر والے کی طرح ہے، جس کے پاس خوشبو ہے۔ آپ خوشبو والی دکان کے اوپر جائیں، خوشبو نہ بھی خریدیں تب بھی خوشبو تمہیں آئے گی، خریدے نہیں تب بھی خوشبو تمہیں آئے گی۔ یہ اچھی صحبت کی مثال ہے۔ اور بری دوستی اور برے جلیس کی مثال حضور نے فرمایا بھٹی کی طرح ہے۔ آپ بھٹی والے کے پاس جائیں نا، کپڑے نہ بھی جلے تو بدبو اور دھواں ضرور آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ برے صحبت سے اور بری دوستیوں سے ہم کو کیا فرمائے؟ محفوظ فرمائے۔ اب آگے چلیں، اتنی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کر دی، اب پھر میں اس کا معنی کرتا ہوں بس صرف ربط لگانے کے لیے۔ اللہ تو نے مجھے نبوت دے کر فرعون کے پاس جانے کے لیے کہا، میرے سینے کو میرے لیے کھول دے، میرے دعوت و تبلیغ والے معاملے کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی جو گرہ ہے لکنت ہے اللہ اس کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے گھر والوں میں سے میرا ایک مددگار بنا دے جو کہ میرا بھائی ہارون ہے، اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے، اس کو میرے اس نبوت والے معاملے میں میرا شریک بنا دے تاکہ ہم تیری تسبیحیں زیادہ سے زیادہ کر سکیں اور تجھے زیادہ سے زیادہ یاد کر سکیں۔ انکا کنت بنا بصیرا، اللہ تو ہمارے حالات کو دیکھنے ہی والا ہے، تجھے پتا ہے نا کہ میں محتاج ہوں، میں کمزور ہوں، اور میں تیرے سامنے اپنی کمزوریوں کا اعتراف کر رہا ہوں۔ اللہ تو میرے اندر کے حالات بھی جانتا ہے، میرے باہر کے حالات بھی جانتا ہے۔ نبی نے کس کو پکارا؟ بولتے نہیں ہیں کس کو پکارا؟ تو تم اللہ کو چھوڑ کو کسی اور طرف چلے جاؤ۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی، شاہ جی کی باتیں عطا الہی ہوا کرتی تھی، تو اسم و مسمہ تھے عطا اللہ، اللہ کی عطا،
تو باتیں بھی اسی طرح کرتے تھے. شاہ جی سے کسی نے پوچھا بھائی عمر اور علی میں کیا فرق ہے؟ فرمایا عمر مراد نبی ہے، علی مرید نبی ہے. علی خود آیا، مرید بنا. عمر خود نہیں آیا، حضور نے مانگا. عمر مراد نبی ہے، علی مرید نبی ہے. پوچھا شاہ جی خدیجہ اور عائشہ میں کیا فرق ہے؟ شاہ جی نے بڑا عجیب جملہ فرمایا، خدیجہ محمد ابن عبداللہ کی بیوی ہے اور عائشہ محمد الرسول اللہ کی بیوی ہے. خدیجہ اس وقت نکاح میں آئی جب رسالت کا اعلان نہیں ہوا تھا، اور عائشہ اس وقت نکاح میں آئی جب رسالت کا سورج چمک رہا تھا. تو شاہ جی بڑے عجیب عجیب باتیں. شاہ جی کہتے ہیں کہ جب میں دیکھتا ہوں حضور کی چہرے کی، قرآن کہتا ہے والضحیٰ، حضور کی زلفوں کی قسم قرآن، حضور کی تلیوں کی قسم قرآن، حضور کے شہر کی قسم، حضور کے اس وطن کی گلیوں کی قسم. تو جب میں ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہوں تو دل کرتا ہے عطا اللہ تو اسی ہستی کو سجدہ کر لے جس کی قسمیں اللہ اٹھا رہا ہے. لیکن جب میں اس ہستی کو دیکھتا ہوں وہ بھی کسی اور کے آگے سر بجو سجود ہے، تو میں فیصلہ کرتا ہوں کہ یہ کائنات کی عظیم ہستی جس کے آگے اپنی پیشانی جھکائی ہوئی ہے، عطا اللہ تو اسی کو اپنا مسجود بنا لے. یہ انبیاء کی دعوت ہے. انبیاء نے مشکلات میں کس کو پکارا؟ کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. تو اللہ تو ہمارے حالات جانتا ہے. اب دیکھو کس انداز میں اس کو بیان کیا جائے. اگلے جملے کو کتنی محبت اور کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور بیک یمبش قلم، موسیٰ درخواستیں کرتے گئے، اللہ ایک ہی جملے میں ایک ہی مرتبہ ساری درخواستوں کے اوپر دستخط کر دیے. خالق کائنات نے کیا فرمایا؟ قالا، اللہ نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جتنے سوال تو نے کیے ہیں سارے تجھے دے دیے گئے. سارے تجھے، موسیٰ جتنے چیزیں تو نے مانگی ہیں وہ ساری چیزیں تجھے. کتنی محبت ہے اللہ کی جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اللہ نام لے کر کہہ رہے ہیں یا موسیٰ، او موسیٰ جتنی چیزیں تو نے مانگی ہیں وہ ساری تجھے. یہ تو نے آج مانگی ہے نا، تب ہم دے رہے ہیں. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اس سے پہلے بھی ہم ایک مرتبہ تیرے اوپر احسان کر چکے ہیں بن مانگے. آج تو مانگ رہا ہے نا، تب ہم دے رہے ہیں. جب تو نے کچھ بھی نہیں مانگا تھا ہم تو پہلے سے یہ تیرے اوپر احسان کر چکے ہیں. جب بن مانگے احسان کر چکے ہیں تو مانگے گا تو تجھے معروم چھوڑیں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. فرمایا اذ اوحینا، وہ کون سا واقعہ ہے کہ جب بن مانگے ہم نے تیرے اوپر احسان کیے. اذ اوحینا الی امک ما یوحا، جب ہم نے وحی کی تیری ماں کی طرف جو وحی کی گئی یا جو وحی ابھی پڑھ کر سنائی جائے گی. جب یہاں وحی کا معنی وحی نبوت والی نہیں ہے، وحی الہام ہے، کیونکہ کوئی عورت نبی بن کر نہیں آئی. یعنی حضرت موسیٰ کی ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی ما یوحا، جو ابھی وحی کر کے پڑھی جا رہی ہے. انقذفی فی التابوت، فرعون اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے بنی اسرائیل کے بچوں کو کیا کر رہا ہے؟ قتل کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. حضرت موسیٰ کی ماں کو خدشہ لائق ہو گیا کہ میرا بچہ بھی کیا کر دیا جائے گا؟ قتل کر دیا جائے گا. تو ہم نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی انقذفیہ فی التابوت. اللہ فرما رہے ہیں موسیٰ آج تو مانگ رہا ہے نا، تو ہم دے رہے ہیں تیرے مانگنے کے اوپر. ہم اس سے پہلے بھی تیرے اوپر احسان کر چکے ہیں بن مانگے. جب تو نے اپنی نجات نہیں مانگی تھی تو ہم نے بچپن میں تجھے نجات دی تھی فرعونیوں سے. وہ کیا ہے کہ تیرے ماں کے دل میں ہم نے یہ بات ڈالی انقذفیہ فی التابوت، کہ اس بچے کو صندوق کے اندر ڈال دے. تابوت کس کو کہتے ہیں؟ صندوق کو اندر ڈال دے. فقذفیہ فی الیم، پھر اس صندوق کو بمائے اس بچے کے دریائے نیل کے اندر ڈال دے. ہم نے موسیٰ تیری ماں کے دل میں ڈالا کہ فرعونیوں سے بچانے کے لیے اس بچے کو تو صندوق کے اندر ڈال، اور صندوق کو کہاں ڈال دے؟ دریا کے اندر ڈال دے. فقذفیہ فی التابوت فقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل، اب دریا اس کو لے چلے گا ساحل سمندر کی طرف. یاخذہ عدو لی وعدو اللہ، وہاں سے اس صندوق کو
پکڑ لے گا جس صندوق کے اندر یہ بچہ ہے تیرا، وہ اس کو پکڑے گا، میرا دشمن بھی جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے، ہم دونوں کا مشترکہ دشمن اس صندوق کو اٹھا لے گا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اس کا معنی میں پھر کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق کے اندر حضرت موسیٰ کو ڈالا، بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، ڈالا، صندوق کو بند کر دیا، دریا کے حوالے کر دیا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی 8-10 سال کی، ان کو ماں نے کہا بھائی دیکھنا بھائی کیا ہو رہا ہے، تو وہ آنکھیں چرا چرا کر ساحل سمندر کے اوپر چلتی گئی، صندوق کے ساتھ چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی، اور پھر جا کر فرعون کے جو ہے محل، اس کے پاس جہاں اس کے دھوبی کپڑے دھوتے تھے، وہاں وہ صندوق جا کر پہنچا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے موسیٰ تیرے اوپر سے، تیرے اوپر اپنی جانب سے محبوبیت ڈال دی تھی۔ موسیٰ تیرا چہرہ ایسا منموہنا بنایا تھا کہ جو تجھے دیکھتا وہ عاشق ہو جاتا، وہ تیرے ساتھ محبت کرنے لگا۔ فرعون نے دیکھا تو اس کے دل میں بھی محبت آ گئی، آسیہ فرعون کی بیوی نے دیکھا تو اس کے دل میں بھی کیا آ گئی، جو مارنا چاہتا تھا ہم نے اسی کے گھر میں تجھے پہنچایا اور ان کے دلوں میں تیری محبت ڈال دی۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے تیری اوپر اپنی طرف سے محبوبیت ڈال دی۔ والے یہ سارا کام کیوں کروایا تیری ماں سے، اور پھر تجھے محبوب لوگوں کی آنکھوں میں بھی کیوں بنوایا؟ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تو پرورش پائے میری آنکھوں کے سامنے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ؟ تاکہ تو پرورش پائے میرے تھے جڑے خطیب آدھا نا بھائی موسیٰ تو جتیاں لا دے اور میرے نبی دی واری آئی تو جتیاں پا کیا، اس ویلے موسیٰ کا مقام کیا بن رہا ہوگا سامعین کے ذہن میں۔ یہاں موسیٰ کو دیکھو کس انداز میں تولو کہ اللہ کس انداز سے حضرت موسیٰ کے ساتھ خطاب کر رہے ہیں۔ انبیاء کے درمیان فضیلت ضرور ہے، لیکن تقابلی انداز میں کبھی بھی بیان نہ کرو کہ دوسرے نبی کی حقارت سامعین کے ذہن میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسی چیز سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرما رہے ہیں تاکہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے پرورش پائے، ہماری نگرانی کے اندر پرورش پائے، اس لیے یہ سب کچھ ہم نے کروایا۔ اذ تمشی اختوں کا، جب تیری بہن چل رہی تھی، موسیٰ کو اللہ احسان یاد رہنے ہیں، آج تو مانگ رہا ہے تو ہم دے رہے ہیں، جب تو نے کچھ بھی نہیں مانگا تھا تو موسیٰ ہم نے تیری حفاظت کی تھی، جب بن مانگے تیرے اوپر انعام کیے تھے، تو مانگے تو ہم تیری بات کو رد کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس تمشی اختوں کا، جب تیری بہن چل رہی تھی، ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ بہن چل رہی تھی صندوق کی نگرانی کے لیے۔ اب ماں تھی نا، ماں کے دل میں تو اللہ نے ڈال دیا، لیکن جو شفقت کا جذبہ تھا وہ تو تڑپ رہا تھا نا، اس لیے بہن کو بھیجا کہ دیکھو بھائی صندوق کے ساتھ کیا بنتا ہے۔ اور فتقول هل ادلکم، وہاں کیا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس صندوق جہاں پہنچا فرعونی خدمتگاروں کے پاس، انہوں نے صندوق کو اٹھایا اور فرعون کے دربار میں لے آئے۔ تو فرعون نے کہا کہ بھئی اس کو قتل کرنا ہے۔ آسیہ آڑے آ گئی، اس نے کہا ہماری اولاد تو نہیں ہے، اتنا خوبصورت بچہ، اس کو تو نے قتل کرنا ہے۔ سورہ قصص میں یہ سارا واقعہ آتا ہے۔ امید ہے ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ یہ ہمارے لیے خیر کا باعث بنے گا، ہمیں نفع عطا کرے گا۔ تو فرعون نے کہا میرے لیے تو یہ نفع نہیں ہے، تیرے لیے شاید ہو لے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ یہ کہتا کہ میرے لیے بھی شاید یہ نفع بخش ہو، اللہ اس کو بھی ایمان کی دولت دے دیتا۔ اور آسیہ نے کہا کہ میرے لیے تو یہ نفع بخش ہوگا، اللہ نے آسیہ کو، فرعون کی بیوی کو ایمان عطا فرما دیا تھا۔ تو آسیہ نے بچا لیا فرعون کے پاس سے، بھئی قتل نہیں کرنا، ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ اب کیونکہ فرعون کا بیٹا پوری سلطنت کا بادشاہ ہے، لیکن اولاد سے کیا ہے، دینے والا کون ہے، معروم رکھنے والا کون ہے، اللہ ہے۔ تو پھر اولاد مانگی کس سے جائے؟ دربارہ تے گگوٹیاں بننا، جو دربار تے بنو، بڑے عجیب گل ہے، گگوٹیاں بدیاں کھڑیاں کہ تھائیں دوئیں وٹے پین، کہ تھائیں دوئیں بھینڈ پین، کہ تھائیں ایک بھینڈ تے ایک، میں پوچھا بھئی انہاں دے کیسا کہ دوئیں وٹے جڑے اے پتر تے بھینڈ دھیاں، بھینڈ تے وٹا دھی تے، اللہ تعالیٰ اللہ ہی سمجھائے۔ قوم کے کئی درباراں دے تے ٹلیاں لگیاں کھڑیاں،
جویں ہندوؤں دے مندر دے اوتے ہوندیاں۔ اللہ مسلمانوں کو مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مانگنا کس سے چاہیے؟ چلو بھائی، اب کیا ہوا؟ آسیہ نے لے لیا۔ اب آسیہ نے دودھ پلانے والی عورتوں کو بلایا تو موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے، نہ کسی بکری کا دودھ پیتے ہیں، نہ کسی گائے کا دودھ پیتے ہیں، نہ کسی انسان عورت کا دودھ پیتے ہیں حضرت موسیٰ۔ قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے ہم نے موسیٰ کے اوپر دوسری عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا، نہیں پینا۔ تو یہ وہاں جم گھٹا گیا۔ بچہ تو بڑا خوبصورت مل گیا، لیکن اب بڑی مصیبت پڑ گئی، بچہ زندہ کس طرح رہے گا؟ یہ تو دودھ ہی کسی کا نہیں پیتا ہو بھائی، ڈبے والی پیداوار تو اس ویلے ہے ہی کو نا، ہیں نتیجہ ڈبے نہ سامنا نہیں آنا پہ، نہ ماہو نے تے نہ پیو نے۔ تو بھائی یہ کس طرح پلے گا جب یہ دودھ ہی نہیں پیے گا؟ تو یہ حضرت تمشی اختوں کا کہ جب تیری بہن ساتھ ساتھ چل، یہ بھی وہاں پہنچ گئی، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک گھر کے اوپر رہنمائی کرتی ہوں، ایک عورت ہے، امید ہے یہ اس کا بچہ اس کے دودھ پینے لگ جائے گا، لے آ۔ وہ گئی حضرت موسیٰ کی بہن حضرت موسیٰ کی ماں کو لے آئی۔ حضرت موسیٰ کو حضرت موسیٰ کی ماں نے چھاتی سے لگایا تو موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے لگے۔ اللہ تو یہی چاہتے تھے نا، اللہ نے وعدہ کیا تھا، دوسرے مقام پر آتا ہے کہ یہ بچہ ہم تمہیں واپس کریں گے، تو دریائے سٹنا تیرا کام ہے، واپس کراونا میرا کام ہے۔ اور دودھ پینا شروع ہو گئے۔ اب آسیہ نے کہا اور فرعون نے کہا کہ ہم آپ کا وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں، علیحدہ آپ کی رہائش مقرر کر دیتے ہیں، آپ ہمارے اس محل میں رہیں، شاہی محل کے اندر ہمارے اس بچے کی پرورش کریں۔ وہ مائی موسیٰ دی اس کہا میرے اور بچے کو نہیں، میرا گھر بار کو نہیں، میں اپنے گھر ورنا، بچہ پلواونا نے تو بچہ میں دے دیو، تو وظیفہ بھی میرے گھر پہنچا دے بھائی، وظیفہ بھی میرے۔ انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، تیرے گھر وظیفہ پہنچ ویسی تیرا پہلی آڑے دیاڑے، اور بچہ بھی تو گنوان، تے کدے کدے سانو ملاون گھنا ہی کر، کدے کدے بچانے والا بڑا طاقتور ہے۔ اس نے دشمن کے گھر میں جا کر ان کا بیٹا بنوایا اور پھر ماں کو واپس کروایا، ماں کی محبت کے بھی لاج رکھی، اور ماں کو دودھ کا معاوضہ بھی بچے کے دشمن سے دلوایا۔ کس کے گھر میں پڑ رہا ہے؟ لے آئی اس تمشی اختوں کا کہ جب تیری بہن چل رہی تھی فتقولو، اور وہ کہہ رہی تھی حل ادلکم علی من یکفلہ، کیا میں تمہاری دلالت نہ کروں، تمہاری رہنمائی نہ کروں اس کے اوپر جو اس کی پرورش کرے، جو اس کی اس انداز چاہے نا پتہ ہی نہ لگے ایسے دی ماؤ میں گنا سا، یہ گل تو نہیں آکی نا، تو اس کے اوپر میں تمہاری رہنمائی نہ کروں۔ انہوں نے کہا بھئی کہ فرجعناک الی امک، اس طریقے سے جو میں نے واقعہ آپ کو بتا دیا، ہم نے تیری ماں کے پاس تجھے موسیٰ واپس لوٹا دیا تھا، تو آج مانگ رہا ہے نا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ آج تو مانگ رہا ہے تو ہم تجھے کیسے معروم کر سکتے ہیں جب تجھے پتہ بھی نہیں تھا، ہم نے تجھے فرعون سے بچایا، اسی کے گھر میں پہنچایا، اسی کے گھر سے وظیفہ دلوا کر تجھے پلوایا، تیری ماں کے پاس پلوایا۔ موسیٰ آج کیسے نہیں مانیں گے؟ جب تو کچھ بھی نہیں مانگ رہا تھا تو ہم اس وقت دے رہے تھے۔ تو یہ کرنے والا کون ہے؟ طاقتیں کس کے پاس ہے؟ لہذا آدھے نہیں جی پیسے ہومن تے ہر شے لب پونی، ان ابدکرا کو پوچھو بھائی ترے دھاڑے پٹرول نہیں لبنا ہے تے پیسے شریف جیباں چ ہے، لین چ لگ کے پیسے جیبے چن چینی، مادیت پرستی نہ بنو، دینے والا کون ہے؟ ٹھیک، کڑکاں دے موسم میں می آون لگ ونجن تے ان وپھڑن لگ وینن تے بھائی وہ بھڑولے وچ کالی چا کرے تا، وہ قادر نہیں ہے، بھڑولے کیڑا لاوے چا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو مانگنا کس سے چاہیے؟ ڈرنا کس سے چاہیے؟ امید کس سے رکھنی چاہیے؟ اللہ سے۔ تو حضرت موسیٰ کو اللہ فرما رہے ہیں تیری ماں کے پاس تجھے لٹایا تھا، کیوں لٹایا تھا؟ کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، تیری ماں کی کیا ہوں؟ تجھے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن، اور وہ غمگین نہ ہو، وہ غمگین نہ ہو کہ میرے بیٹے کا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ ہم نے تو اس وقت بھی ایسا، یہ ایک احسان نہیں موسیٰ،
بن مانگے ایک اور احسان بھی کیا تھا. فلبثت سنین فی اہل مدین, کئی سال تک. اچھا رہ گیا, جزاک اللہ خیر, آپ جاگ رہے ہیں. وقتلت نفسا, تو نے ایک بندے کو قتل کر دیا تھا. میں پچھلی باری دسا نا کہ ایک فرعون کے باورچی خانے کا افسر جو تھا انچارج, وہ آخدا ہے بھئی یہ بوری بھی چاہ باورچی خانے پر, اتو تنخواہ مل دی, مزدور دی, بھئی تو اس ایک بندے نو مزدوری تے لا کے اے لکڑیاں اے دانے شانے تو باورچی خانے پہنچایا کر. او تنخواہ تا پاکستانی افسران اپنی جیب وچ مرے نہ نا, تے رہ تو بندے نہ پے نہ ہے, رہ تو بندے نہ پے, جویں پولیس والے نے کم ہونے, رہ تو بندے نہ پے نہ ہے. بھئی اے بوری تو ساٹا ہے, افسر جو ہے نا تو بنی اسرائیلی سے جھگڑ رہا تھا. ادھر موسیٰ علیہ السلام آ گئے, موسیٰ علیہ السلام کو سمجھا موسیٰ یہ میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بات پوچھی تو کہتے ہیں یہ مزدوری بھی لے لیتا ہے, مزدور کو مزدوری بھی نہیں دیتا, اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے اور بیگار ہم سے رہتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اس نے کہا بھئی تو سیانا تھی, کوئی انصاف نہ کام گن, تم یا مزدوری دے یا خود لے کر جا. وہ افسر ہے, اس موسیٰ علیہ السلام نے سناونی شروع کی تھی. موسیٰ علیہ السلام انہیں مکی نہیں کی تھی تو وہ نہیں تھی. تو ادھر فرعونیوں نے کہا بندہ مار دیا, یہ تو خطرناک ہے. میں کو تو پہلے ہی شک ہے بھئی یہی ہے جس میری داڑھی چکی ہے. تو اس نے فوراً ایکشن لیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی کابینہ سے ایک بندہ اٹھ کر اطلاع دیتا ہے بھئی تیرے قتل کا پروگرام بن گیا. وہیں سے حضرت موسیٰ جلا وطنی اختیار کرتے ہیں, مدین میں چلے. اب جلا وطن آدمی افغانی آ گئے نا جی, عمر اور بھی آ بڑے, انہوں بھی تسی آنے میں پنڈوال آئے تو تسی انہوں زیادہ عزت دینے ہو. یہ باہر آئے ہوئے ہیں تو بھائی تسی کتنے سونے دے بنے ہو چھاڑی والے. او حی علی الفلاح ایک پروگرام ریڈیو تے پتہ نہیں آج چلنا کہ نہیں, وہ چلتا ہے. اتنے ایک سوال کسی بندے کیتا بھائی اچھالی ڈبل سٹوری کرنا پاونی منع میں یہ شرعی حیثیت کے وے. اتنے جڑے مفتی صاحب بیٹھے انہیں جواب دیتا اگر کعبہ تو افضل ہے اچھالی تو بے شک نہ پاؤ, نہیں تو کعبہ دے دعا تو بہت ساریاں پائی کھڑیاں. تو عجیب غریب زمانے میں تو جلا وطنی ہو گئی. تو جلا وطنی کے حالات وہی سمجھ سکتے ہیں جن کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے. موسیٰ تو بندے کو قتل کر کے مدین چلا گیا تھا. وقتلت نفسا, تو نے ایک آدمی کو قتل کر دیا. فنجیناک من الغم, پھر تم غمگین ہوا تو ہم نے تجھے غم سے نجات عطا کی. ہم نے تمہیں غم سے بندہ بھیج دیا بھئی تیرے قتل کا پروگرام بن گیا, نکل, تو ہم نے تجھے غم سے نجات دی. وفتناک فتونا, اور بھی کئی طرح کی آزمائشوں میں تمہیں مبتلا کیا. یہ آزمائشیں اگر پڑھنی ہو نا تو 1 گھنٹہ اور چاہیے بیان کرتے ہوئے, تو میں آپ کی رہنمائی کر دیتا ہوں. علامہ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر اسی مقام کے اوپر حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت ہے, وہ پوری روایت انہوں نے لکھی ہے. اور اگر ابن کثیر آپ کے پاس نہیں ہے تو معارف القرآن مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کا پورا ترجمہ انہوں نے غالباً صفحہ نمبر 84 سے لے کر صفحہ نمبر 103 تک, کتنے بنے 20 صفحات ہیں, ان کے اوپر ایک حدیث لکھی ہے وفتناک فتونا. حضرت عبداللہ بن جبیر حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس گئے. وفتناک فتونا کا کیا مطلب ہے؟ 20 صفحوں کی ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کی تشریح میں ان کو سنائی. 1 گھنٹہ رات کو مجھے لگا اس کو پڑھتے ہوئے. تو تم وہاں پڑھ لینا. تو بیان کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے جب اتنا لگتا ہے تو بیان کرتے ہوئے تو اور زیادہ بھی لگتا ہے کہ وہاں وہ بڑی دلچسپ بات ہے. معارف القرآن میں اسی مقام پہ وہ لکھی ہوئی ہے. وفتن, اور بھی ہم نے تیرے اوپر کئی آزمائشیں بھیجی. فلبثت سنین فی آل مدین, پھر تو آل مدین کے اندر کئی سال رہا, جلاوطنی کی زندگی اختیار کر لی. وہاں تو پر بے سر و سامان کس انداز میں گیا؟ کنویں کے اوپر گیا, وہاں بچیاں اپنے جانوروں کو روک کر کھڑی تھیں, لوگ پانی پلا رہے تھے, تجھے بچیوں کے اوپر ترس آیا. بچیوں سے پوچھتے ہیں موسیٰ کہ تم پہلے آئی ہو, لوگ بعد میں آئے, وہ اپنے جانوروں کو پلا رہی ہیں, تم کیوں روکی کھڑی؟ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو غریب لوگ ہیں, ہم کس طرح پلائیں, ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ہم ٹکر نہیں لے سکتے, پانی بچ گیا تو پلا لیں گے, نہیں تو نسی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈول لیا اور 10 آدمی جو ڈول کھینچتے تھے نا اکیلے, وہ اکیلے 10 آدمی مل کر کھینچتے تھے. حضرت موسیٰ نے اکیلے وہ ڈول کھینچا اور ان بچیوں کے جانوروں کو پلایا. اور بچیاں گھر گئیں نا تو حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں, وہ اللہ کے پیغمبر شعیب کی جو مدین والوں کی طرف آئے تھے, وہ انہوں نے پوچھا کہ خلاف معمول
آپ وقت سے پہلے آ گئی ہیں۔ تو انہوں نے بتایا ایک اللہ کا بندہ وہاں کوئی مسافر تھا، اس نے ہمیں جانوروں کو پانی پلوا دیا، اس لیے آ گئی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تو حضرت شعیب بھی تو نہیں جانتے تھے، حضرت شعیب نے اپنی بچی کو بھیجا کہ آپ اس بندے کو بلا کر لے آئیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے وہ پاس آئی کہ میرے ابو آپ کو گھر میں بلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تو پہلی نظر دیکھی نا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو میرے پیچھے چل، میں تیرے آگے چلوں گا، مجھے پیچھے سے رستے کی رہنمائی کرتے جا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے پاس پہنچے اور پوری بات بتلائی، پوری بات تو حضرت کہ یوں میرے سے بندہ قتل ہو گیا اور میں اس طریقے سے یہاں آ گیا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت شعیب نے فرمایا اب تو اس فرعون کی سلطنت سے باہر آ گیا ہے، یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، لہذا آرام کی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے کہا کہ اس بڑی بیٹی نے کہا کہ ابا جی اس کو آپ مزدور تو ہمیں ضرورت ہے ہی نہیں نا، اسی کو مزدور رکھ لیتے ہیں، یہ قوی بھی ہے امین بھی ہے، قوی بھی ہے، دو چیزیں بڑی عجیب ذکر کی، اس کو مزدور رکھ لو، ملازم رکھ لو، یہ قوی بھی ہے اور دو شرطیں ملازمت کے لیے، قوی بھی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا بھائی تجھے کیسے پتہ چل گیا کہ یہ قوی بھی ہے یہ امین بھی ہے؟ تو بیٹی نے کہا حضرت شعیب کو قوی اس لیے پتہ چلا کہ جو 10 آدمی ڈول اکٹھے مل کر نکالتے ہیں اس نے اکیلے نکالا، یہ قوی ہے۔ امین اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب آپ نے مجھے بھیجا نا اس کو بلانے کے لیے تو اس نے کہا کہ میں آگے چلوں گا تو پیچھے چل، پیچھے سے مجھے رستے کی رہنمائی کرنی ہے، اس نے خیانت نہیں کی آنکھ کی۔ لہذا ملازم کی صفات جو ہیں وہ قوی ہونا ہے اور سفارشی بھرتی ہوئے تھا یہ حال ہی ہو سی جڑا اس ملک نا یہ آدھے جی سیاستدان کرپشن کی تھی، ایک کہیں نیب قاصد کو ونجو تو صحیح، کہیں دفتر کسی کلرک کے پاس جاؤ تو صحیح، پھر انہوں نے انجمنیں بنائی ہوئی ہیں اپنے حقوق کے آج قلم چھوڑ ہڑتال ہے جی، اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے بالکل۔ دفتر میں کوئی آدمی پھنس تو جائے ان کے آگے بس یہ بیٹھے ہیں، کسی کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہے، اپنی ذاتی ضروریات میں لگی ہوئی ہیں، لیکن حقوق کی جنگ انہوں نے لگی ہے۔ تو ملازم کے لیے دو شرطیں، قوی ہونا، یہاں انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو حضرت صدیق اکبر کے بارے میں ایک بات عرض کروں گا تو انشاءاللہ کسی موقع کے اوپر، تو وہاں مناسبت حضرت شعیب کی بیٹی کے ساتھ۔ تو کئی سال تو وہاں رہا، تو حضرت شعیب نے فرمایا کہ میں اپنی بیٹی تجھے نکاح کر کے دیتا ہوں، میں اپنی بیٹی تجھے نکاح کر کے۔ حضرت شعیب پہلی ملاقات میں بیٹی سے جو بات سنی اس سے متاثر ہو کے اپنی بیٹی اس مسافر کو دینے کے اوپر تیار ہو گئے، قوم دیکھ کر یا کردار دیکھ کر؟ سوچ کے بولا ہے ہیں، نوکری دیکھ کے یا کردار دیکھ کر؟ بھائی رشتے بندہ اس لیے کرتا ہے کہ میری بیٹی ایسی جگہ پہ جائے، بد کرداروں کے گھر میں نہ جائے، ایسی جگہ پہ جائے جہاں وہ سکھ کا سانس تو لے۔ خاندان دیکھو عقل دا نا نشان نہ ہوئے، خاندان ویکھو اخلاق دا نا نشان نہ ہوئے، تو پھر بیٹیاں گالنی ہی ہیں نا۔ حضرت موسیٰ کو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی بیٹی تجھے نکاح کر کے دیتا ہوں اس شرط کے اوپر کہ 8 سال تک تو میری بکریاں چرائے گا۔ 8 سال تک، 8 سال کی شرط ہے، 2 سال زیادہ کر دے تو یہ تیرا احسان ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے بیٹی مجھ سے نکاح میں دے دیں، میں 8 نہیں 10 سال کروں گا۔ کتنی کروں گا؟ 10 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب کی کیا چرائیں؟ ہر نبی نے بکریاں چرائیں۔ میں نے پچھلی بار بھی بتائی ہے، بکری سے اللہ تربیت کرا کیونکہ انسانوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں۔ بکری ایک ایسا جانور ہے جس کے بارے میں شریعت نے کہا اس کو مارنا بھی نہیں ہے، مارو گے تو ٹانگ ٹوٹ جائے گی، کوئی ہڈی پسلی اس کی ٹوٹ جائے گی، لیکن شرارتی اتنی ہے ایک کا رخ ادھر، دوسری کا رخ ادھر، تیسری کا رخ ادھر، اور جب رخ بدلتا ہے نا تو بکریاں چرانے والا اگر بکری کو چھوڑ دے غصے میں آ کر کے بس ٹھیک ہے جدے تو وینی وہاں تو نکھڑ ویسی، یا بھیڑیا کھا جائے گا یا کسی اور کیا، چھوڑنا بھی نہیں ہے، غصے کے اوپر قابو رکھ کر اس کو مارنا بھی۔ اللہ نے انبیاء کی تربیت کروائی کہ انہوں نے انسانوں کو پھر سنبھالنا ہے، اور انسانوں کی طبیعتیں کیا ہیں؟ ممبر تو ایک گل ہونی نا، تو اپنے اپنے وہ عبد الرحمان صاحب والی تھوئی جیڑی اس نے مطابق ہر بندہ سمجھنا پہ ہونا۔ کوئی آخنا استاد جی تو ماں آکھی دو آخنا ماں آکھی تری آخنا،
میں ایک داڑے روزہ افطاری دا ایک مسئلہ بیان کیتا تو ایک ساتھی میرے نال ناراض ہو گیا، وہ مہینہ میرے نال نہ ابھرا، میں کہ اللہ خیر کرے بے شریکہ کیوں لا دیتا، میں وہ گھر ونج بڑا با اللہ راضی تھی میں کو گالتا دس اس آکھا تیمہ ممبر تو انگلی کر کے آکھا بھئی یہ روزہ پہلے چھڑے نے، میں آکھیا با میں قسم چاہ کے آکھنا با میں کو آج پہ پتہ لگنا با یہ کرتوت تو پہ کرے نے، میں نہیں انگلی تو انجھے پھری نا، لیکن تو آخنے نہیں بکانے کان کھڑ گیا۔ لہذا اجتماعی بات اجتماعی ہوتی ہے، اس کو اجتماعیت تک محدود رکھے، اپنے اوپر اس کو فٹ نہ کرنے دے۔ تو یہ بات کہاں سے آئی؟ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي آلِ مَدْيَنَ، تو حضرت شعیب علیہ السلام کہہ رہے بکریاں چرائیں، تو میں نے بات اس لیے کی کہ بکریوں کی طبیعت کے اندر انتشار ہوتا ہے، اللہ نے انسانوں کی تربیت نبیوں سے کروانی ہوتی ہے، اور اللہ ٹریننگ کہاں سے دلواتے ہیں؟ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے ہی بکریاں چرائی؟ حضور نے فرمایا اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، میں نے بھی اہل مکہ کی بکریاں ایک ایک کی رات کے اوپر چرائی۔ اج میں ساڑھے آجڑی کسی زمانے چ ہونے وہ 5 روپے گن کے تے مہینے دی مزدوری گنے کہ ایسی بکریاں سڑیے چرسائیاں، پھر وہ 500 تک پہنچی مرور زمانہ دینا، تو حضور فرما رہے میں نے بھی چرائی، مکہ والوں کی مزدوری کے اوپر چرائی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ رہے کتنے سال؟ موسیٰ آج تو مانگ رہا ہے نا، ہم تیرے مانگنے کے اوپر کیسے نہیں دیں گے؟ تو جلا وطن ہوا، جلا وطنی کی زندگی کا احساس اسے ہی ہو سکتا ہے جو وطن سے بے وطن کر کے دیے جائے، لیکن ہم نے تجھے پہنچایا نبی کے گھر میں اور رشتہ بھی دلوایا، نبی کی بیٹی دلوائی۔ موسیٰ تو نے تو نہیں مانگا تھا نا، ہم نے تیرا مسکن جلا وطنی میں نبی کا گھر بنایا اور تیری بیوی نبی کی صاحبزادی بنائی۔ موسیٰ آج تو مانگ رہا ہے تو ہم کیسے نہیں دیں گے؟ بن مانگے ہم نے تجھے عطا کیا تھا۔ ٹائم کتنا ہو گیا؟ 9 تے میں شروع کیتا ہے، بس ختم کرتے ہیں۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، اس تو کی وقت چلسان ہے، اس سلسلہ جاری جیے سدنالے تھوڑے جئی خالد صاحب پیاس باقی رہے اگلے میری آؤں سوکھا دی ایسی۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، مانا پڑھو جی ساجد صاحب۔ پھر آپ اس مقام پر آپ پہنچے اے موسیٰ، یہ او جہاں آگ تو نے دیکھی تھی، یہ کوئی اتفاق نہیں، سارا لگا بندہ پروگرام تھا کہ بندہ قتل ہو گیا، پھر جلا وطنی ہوئی، شعیب کے گھر میں پہنچایا، شعیب کی بیٹی دلوائی، بکریاں چروا کر تیری تربیت کی، پھر تو بیوی اور رکڑیوں کا ریوڑ لے کر واپس آ رہا ہے۔ سخت سردی کے زمانے میں تو نے سردی محسوس کی، ہم نے تجھے آگ دکھائی، تو آگ لینے کے لیے گیا، ہم نے تجھے آگ کے بہانے موسیٰ نبوت عطا کر دی۔ موسیٰ تو نے نبوت مانگی نہیں تھی، بن مانگے ہم نے تمہیں نبوت عطا کر دی۔ ہم نے ایک پروگرام کے تحت وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، مانا پڑھ بھائی، میں نے اپنی ذات کے لیے تمہیں بنایا ہے، اپنے کام کے لیے۔ موسیٰ یہ پروگرام کے مطابق تھا، سب کچھ جو کچھ کہہ رہا تھا یہ حسن اتفاق نہیں تھا، باقاعدہ ایک پلان کے تحت ہم نے تجھ سے اپنا پیغام مخلوق تک پہنچانا تھا، ہم نے تیرا انتخاب کرنا تھا اپنی نبوت کے لیے، اس لیے ہم نے یہ سب کچھ کروایا۔ موسیٰ جب تو نے نہیں مانگا تھا تو ہم نے عطا کر دیا، آج تو مانگ رہا ہے تو ہم کس طرح نہیں مان دیں گے؟ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ جو تو مانگ رہا ہے وہ سارے کا سارا تجھے دے دیا۔ بس یہاں سے آگے اذهب انت واخوک بیااتی ولا تنیا فی ذکری، بھائی کو نبوت مل گئی، اب دو نہ جاؤ پھر فرعون کے پاس۔ یہاں سے چلیں گے انشاءاللہ اگلے درس کے اوپر، پڑھو بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ
ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الی امک کی تقر عینہا ولا تحزن وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا فلبثت سنین فی اہل مدین ثم جئت علی قدری یا موسیٰ واصطنعتک لنفسی. دعوت ضرور دیا کریں بھائی، سارے دیا کریں گے یا نہیں؟